آئیے کرتے ہیں آغاز پارٹ 5 جہاں سے ہم نے کہانی چھوڑی تھی۔ ناول توڑتے قدموں کی زنجیر، رائٹر نمرا عباس۔ یہ میڈل، یہ سب کچھ میں اس کے ہاتھ سے لینا چاہتی ہوں۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، وہ گلوگیر لہجے میں کہہ رہی تھی۔ شہریار نے آنکھ کے اشارے سے اسسٹنٹ کو بلایا، اس کے کان میں سرگوشی کی۔ حال میں عجیب بے چینی سی پھیل چکی تھی، ستائش بھری ہر نظر اب سوالیہ بن چکی تھی۔ اسسٹنٹ دوڑتا ہوا راہیلہ کے پاس آیا تھا۔ راہیلہ بھی اپنی نشست سے کھڑی ہو چکی تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے گل کو؟ یہ کیوں انعام نہیں لے رہی؟ سر، شاہ نواز صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں میڈم گلشن ان کے ہاتھ سے ہی انعام لینا چاہتی ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ اسسٹنٹ نے ہانپتے ہوئے اس کی الجھن سلجھائی۔ ہائے میں مر جاواں، اس لڑکی کا کوئی حال نہیں، دل نکال دیا تھا میرا۔ اب میں کہاں ڈھونڈوں اس دیوداس کو؟ رکو ذرا تم۔ راہیلہ خود کلامی کرتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک بڑے سے پارک میں بینچ پر بیٹھا کسی سوچ میں محو سے مل گیا تھا۔ تو تیرے کی یہ یہاں بیٹھے ہیں اور وہ وہاں پیا جی کے راگ الاپ رہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ختم ہو گئی سربنی؟ وہ اسے وہاں دیکھ کر الجھ گیا۔ بات سنو دیوداس، وہ وہاں تمہاری پاروں نے شہریار کے ہاتھوں سے انعام لینے اور میڈل لینے سے انکار کر دیا ہے۔ تمہارے ہاتھوں سے انعام وصول کرنا چاہتی ہے۔ چلو اب تم جلدی کرو، جلدی۔ وہ حکم صادر کرتی آگے آگے چلنے لگی اور وہ حیران پریشان سا اپنے اندر اٹھتے حیرت کے طوفان کو روکتا دبے دبے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے پیچھے حال پہنچا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ گلشن کی آنکھیں پھر سے ستارہ ہوئی تھی۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے اسے اسٹیج پر دعوت دی تھی۔ اس کے مضبوط ہاتھ اور وجیہ جسم ان انعامات کو شہریار سے لیتے ہوئے کانپ رہے تھے۔ اس نے میڈل گلشن کو پہنایا تو تایا تائی راہیلہ خوشی سے نہال تالیاں بجاتے ہوئے اپنے نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب باری تھی گلشن کی وننگ اسپیچ کی، جس کے لیے وہ کافی نروس بھی تھی۔ اب سب اپنی اپنی جگہ پر جا بیٹھے تھے۔ اسٹیج پر لائم لائٹ میں صرف گلشن جاوید تھی۔ توڑتے قدموں کی زنجیر، اس کے پہلے جملے پر راہیلہ کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ وہ دل تھامے ہمتن گوش تھی۔ میری پیاری دوست راہیلہ کا یہ ایک جملہ ہے جس نے مجھے آج یہاں آپ سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ میں آپ سب کو بتانا چاہوں گی کہ میں کراچی کے ایک بہت چھوٹے پست علاقے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والی ایک بہت ہی عام لڑکی ہوں، جس نے کم عمری میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنے والدین کو کھو دیا۔ میں کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر تعلیم بھی مکمل نہیں کر پائی، لیکن وہ بول رہی تھی۔ تایا تائی پہلو بدلنے لگے تھے۔ تایا کی آنکھوں میں اب کہیں گہری بے چینی نے جگہ لی تھی۔ لیکن مجھے اللہ نے بہت ہی پیارے رشتوں سے نوازا۔ میرے تایا تائی، میرا کزن شاہ نواز اور میری دل عزیز میری پیاری سہیلی راہیلہ، یہ ہے میری کل کائنات، میرے متاع جاں۔ تائی نے سر اٹھایا تھا۔ تایا نے گردن اٹھا کر اسٹیج پر کھڑی گلشن میں اپنے چھوٹے بھائی کی جھلک دیکھی تھی۔ تائی کی آنکھوں سے گرم آب بہتا گیا، جبکہ شاہ نواز سن بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی اور راہیلہ کے چہرے پر مبہم مسکان تھی۔ اسے اپنی دوستی پر جو مان تھا وہ آج کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اس کی فخر سے بلند ہو گئی تھی۔ ان سب نے میرا بھرپور ساتھ دیا ہے، لیکن ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کے ساتھ کے بغیر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کبھی یہاں تک بھی پہنچ پاؤں گی، اور وہ ہے۔ اس جملے پر شاہ نواز کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اب تو یقیناً وہ شہریار کا نام لے گی اور پھر اس کا دل پہروں بیٹھے بے چین رہے گا کہ آخر اس نے اس کا نام کیوں لیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ شاہ نواز، میرا دوست، میرے اس سفر کا بہترین ساتھی، جس نے ہمیشہ میری سائیڈ لی، میرے لیے اسٹینڈ لیا اور مجھے یہاں تک لے آیا۔ مجھے خوشی ہوتی ہے آج میرے پاس سب کچھ ہے، میرے تمام خواب مکمل ہیں، اور آخر میں شہریار سر اور ان کی اس بہترین آرگنائزیشن کی شکر گزار رہوں گی، جنہوں نے مجھے بہترین ٹریننگ دی، میرا حوصلہ بڑھایا اور مجھے یقین دلایا اگر لگن سچی اور صاف نیت ہو تو ہر خواب تعبیر ہو سکتا ہے۔ آپ سب کی مشکور ہوں۔ تالیاں بجتی گئی پر دو نگاہیں ساکت رہیں۔ انہیں ساکت ہی رہنا تھا۔ اس کے روشن چہرے کے آگے اس کی محبت رات کی چاندنی کی مانند ہر سو چراغاں کرنے لگی۔ وہ مبہوت زدہ اسے دیکھتا رہا۔ سلطانہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو دیکھ رہی تھی وہ جھوٹ تھا، یقیناً جھوٹ تھا۔ زندگی کتنے ہی مشکل مرحلوں سے گزرتی، کتنے ہی سنسان راستوں سے گزرتی، ڈرتی، کپ کپاتی، بالآخر ایسی منزلوں پر آ پہنچی تھی کہ اسے لگتا تھا اب راستے کھلتے ہی جائیں گے اور وہ کھلی فضا میں آزاد سانس لینے کے لیے کسی کے سہارے کی محتاج نہیں ہوگی۔ اب اسے باہر نکلنے سے، اپنی زندگی کے فیصلے کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ وہ گھر سے بھی باہر جائے گی اور ضرورت پڑنے پر شہر اور ملک سے بھی باہر آزاد اور خود مختار ہو کر جائے گی۔ یہ کیسے ہو گیا تھا؟ یہ تو کھلی آنکھوں سے دیکھا جانے والا کوئی خواب تھا، کسی ولی اللہ کی کرامت ہی لگتا تھا۔ ایک ایسا خواب جسے جیا جاتا ہے، ان کے راکھ ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔
تم نے مجھ سے حقیقت چھپائی، تم نے اپنی مرتی ہوئی ماں سے سچ چھپایا، سلطانہ تڑپ کے بولی تھی۔ آواز میں لاچارگی نہیں تھی، آج آواز میں وہی گرج تھی جو بہت عرصہ پہلے کھو چکی تھی۔ اس نے پلٹ کے اپنی ماں کا سرخ پڑتا چہرہ تکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد، دکھ، تکلیف، رنج، غرض، ہر وہ تاثر نمایاں تھا جو دکھ کو عیاں کرتا ہے۔ ٹکٹکی باندھے وہ اس پری چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ اس کی ماں کا چہرہ تھا، اس کی کل کائنات کا چہرہ۔ اس نے اپنی ماں کو شاید پہلی دفعہ کوئی دکھ پہنچایا تھا۔ اس کے لیے آج ہی قیامت کا دن تھا۔ وہ سوچ کر پھر پلٹا۔ میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، میں نے گلشن جاوید کو نہیں ڈھونڈا، وہ خود مجھ تک پہنچائی گئی ہے۔ آپ کی توبہ قبول ہو چکی ہے ماں، وہ خود اسے ہم تک لایا ہے۔ ہاں، یہ وہی گلشن ہے جس کے ماں باپ کو آپ نے ایک غلط فہمی کی بنا پر قتل کروایا تھا۔ وہ دکھ میں داڑا تھا، کن پٹی سے پسینے کے 2 قطرے اس کی مضبوط مٹھی کی پشت پر گرے تھے۔ میں نے آپ سے کچھ نہیں چھپایا، میں صرف اور صرف صحیح وقت کے انتظار میں تھا، اور وہ وقت کل تھا جب آپ نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کا نام اپنے کانوں سے سنا۔ میں چاہتا تھا آپ پر یہ حقیقت اس کے حواس کھولیں، نہ کہ میں یا کوئی اور۔ میں چاہتا تھا کہ جس کی مجرم بن کر آپ نے ایک عمر سزا کاٹی، آپ اس کو خود پہچانیں، خود جانیں۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں آپ کے مرتبے کی توہین کرتا، کہ میں اپنی ماں کو اس لڑکی سے متعارف کرواتا جس کی خوشیوں کی قاتل بنے میری ماں نے سالوں قید کاٹی۔ میں تھک گیا ہوں ماں، میں سچ میں تھک گیا ہوں۔ وہ نڈال ہوتا صوفے کی پائتی پکڑے کوئی سہارا ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اپنی ماں کے زرد پڑتے چہرے پر رکی۔ وہ اپنے پشت ان کی جانب کیے نہ جانے کب سے بول رہا تھا، مگر وہ کچھ لمحوں کے لیے شاید یہ بھول گیا تھا کہ اس کی ماں کو وقت نے کتنا حساس بنا دیا ہے۔ وہ سانس روک کے وہ منظر جھٹلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سلطانہ بیگم اپنے ہوش گنوا چکی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ وہ اپنی ماں کی جانب لپکا، ماں۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ اس محل نما کر کے در و دیوار ہلے تھے۔ اس کے مضبوط بازوؤں میں اس کی ماں کا بوجھل پرنحیف وجود تھا۔ سمجھ بوجھ سے قاصد شہریار نے بیگانہ وار فون کو اپنی جیب میں تلاش کیا تھا۔ بالآخر فون نکال کر اس نے نمبر ملایا تھا۔ گھر کے نوکر بھی اس کی آواز پر اب کمرے تک پہنچ چکے تھے۔ اس کی پرنور آنکھوں میں آج خود اپنے لیے وہ غصہ اور غم تھا کہ کوئی ان آنکھوں میں جھانک لیتا تو اس کا سکون بھی وہ بے سکون آنکھیں غارت کر دیتی۔ میری ماں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں سب کچھ ختم کر دوں گا۔ انگلی سے اشارہ کرتے کمرے میں جاتے ڈاکٹر کو یاد دہانی کرائی تھی۔ آپ ریلیکس رہیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر معاملے کی سنگینی پاک چکا تھا، سو روایتی جملہ ادا کر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ پیچھے وہ اپنی برسوں کی ریاضت، اپنی کل کمائی، اپنی عمر بھر کی پونجی کو اپنے ہاتھوں سے جاتا دیکھ رہا تھا۔ بے بسی اس کے اجڑے حال سے عیاں تھی۔ شہریار خان، کون پہچان سکتا تھا اسے اس حال؟ وہی، صرف وہی جس نے اسے تب سے سنبھالا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کا رب۔ یہ صحیح ہے، تم لوگوں نے تو اتنی سی بات کا بتنگڑ بنا ڈالا ہے۔ چھوٹی سی چوٹ ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ زچ ہوئی، ہاں، بس تمہیں یوں چھوڑ دیں تاکہ تم کچھ دنوں میں لنگڑی ہو جاؤ، بس پھر ہو جائیں گے اگلے مرحلے طے۔ وہ تیش میں بولی، اب تم لوگوں نے جی بھر کر لڑ لیا ہو تو ہسپتال چلیں۔ شاہ نواز جو پچھلے آدھے گھنٹے سے وہاں موجود ان کی لڑائی بھگت رہا تھا بولا، تو کب سے تو کہہ رہی ہوں کہ لے جاؤ ملکہ عالیہ کو، میرا بھی سارا ٹائم ویسٹ ہو گیا۔ رحیلہ ایک انداز سے بولے تو شاہ نواز بھی اپنی مسکراہٹ چھپانے میں ناکام ہو گیا۔ کیا بات ہے میڈم کی؟ گلشن کی بھی تبھی ہنسی نکلی۔ کھل کر ہنستی تو وہ اس کی بتیسی نہ توڑ دیتی۔ اچھا اب بس کرو، جاؤ تم لوگ، میں بھی چلتی ہوں، گڈ بائے۔ وہ ہاتھ کا اشارہ کرتی اپنی چٹیا کو پکڑتی خارجی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ تمہاری سہیلی مجھے ہمیشہ سے تھوڑی کھسکی ہوئی لگتی تھی، پر آج کل کچھ زیادہ ہی طبیعت ناساز ہے۔ صوفے پر بیٹھی گلشن کی طرف ہاتھ بڑھاتا بولا، فضول مت بولو۔ گلشن نے اسے جھٹکا، پھر اس کے ہاتھ کا سہارا لیے اٹھی اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بائک پر سوار اپنی منزل کی جانب گامزن تھے۔ مقابلے کے تیسرے دن پھر سے اگلے مقابلے کی ٹریننگ شروع ہونی تھی۔ تب تک وہ گھر پر آرام کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ رحیلہ کے شہریار نامے بھی سنتی رہتی تھی۔ تایا تائی کا رویہ بھی خاصا بدلا اور ٹھنڈا میٹھا ہو رہا تھا۔ البتہ شاہ نواز آج کل گھر پر کم ہی دکھائی دیتا تھا، وہ غالباً ٹورنامنٹ کی تیاری میں مصروف تھا۔ گلشن اب اس کے ٹورنامنٹس کے حوالے سے آگاہ رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ اس سے دوستی کا نتیجہ تھا یا کیا کہ اکثر نمازوں میں اس کی کامیابیوں کی دعائیں بھی مانگنے لگی تھی۔ جب وہ جیت کر آتا تو شکرانے کے نوافل بھی ادا کرتی، لیکن اس بات کی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو خبر نہیں تھی۔ یہ بھی اس کی بھول تھی۔ رحیلہ نے اس کے بدلتے ہوئے رویے کی خوب خبر رکھی ہوئی تھی، لیکن فی الحال وہ کسی حکمت کے تحت خاموش ہی رہی۔ آخر کو جو بھی وہ چاہتی تھی وہی کچھ ہو رہا تھا۔ مگر گلشن کے دل کی الجھنیں تب حد سے تجاوز کر دی جب رحیلہ کی منگنی باقاعدہ طور پر ٹوٹ گئی۔ دھچکا لگا تھا صرف اسے ہی نہیں، پورے محلے کو۔ ہر طرف سے لوگ آ رہے تھے اور وجہ جاننے کی کوشش میں رحیلہ اور اس کی ماں کا کلیجہ زخمی کر کے جا رہے تھے۔ یہ سب گلشن سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، اسے پریشانی بھی، وہ سو بھی نہیں پا رہی تھی۔
ساتھ ہی اسے یہ پچھتاوا الگ تھا کہ وہ کیوں رحیلہ اور شاہ نواز کے ایک ہو جانے کے تصور سے بھی ڈرتی ہے۔ رحیلہ یہ سب کیوں برداشت کر رہی ہے؟ وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی۔ آنسو پونچھتے ہوئے اس نے اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا اور ٹریننگ کے لیے روانہ ہو گئی۔ ٹریننگ کے دوران بھی وہ بجھی بجھی سی تھی اور آج کچھ سست روی سے کام کر رہی تھی۔ کیا بات ہے، آج تمہاری وہ دوست نہیں آئی؟ جویریہ نے اس سے فکر مندی سے پوچھا تھا، کیونکہ وہ اس کا رویہ پرکھ رہی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی تھا جو اس کے بجھے ہوئے چہرے کو دیکھ کر فکر مند ہوا تھا۔ وہ اصل میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، لیکن اسے اچھا لگا۔ یہی اچھا موقع ہے دل کے غبار کو باہر نکالنے کا، کیونکہ شاہ نواز سے وہ فی الحال ایسی کوئی بات نہیں کر سکتی تھی جس سے وہ پریشان ہو اور اس کی کارکردگی پر کوئی فرق آئے۔ لہٰذا جویریہ سے بات کر لینے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اس کی اچھی دوست بن چکی تھی۔ کہو یار، سب ٹھیک ہے؟ اس کے سوال پر وہ جو آفس کے لابی سے باہر آ رہا تھا وہیں اس کے قدموں کی رفتار میں کمی آئی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، اور نہیں بھی یار۔ رحیلہ اس نام پر شہریار کی پیشانی شکن آلود ہوئی تھی۔ جانے کیا ہوا اس معصوم کو، اس نے دل میں سوچا تھا۔ رحیلہ کی 1 سال پرانی منگنی ٹوٹ گئی ہے، کہتے ہوئے اس کی آواز کانپی تھی۔ اوہ آئی ایم سو سوری۔ جویریہ کو صحیح معنوں میں برا لگا تھا۔ رحیلہ کا ہنستا مسکراتا چہرہ اس کی نظروں کے آگے لہرا گیا، اور یہی کچھ لابی میں دم سادے کھڑے شہریار کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اسے بھی تکلیف ہوئی تھی، مگر کیوں کوئی اس کے پیچھے چھپی وجہ کو نہیں جانتا تھا۔ وہ خراما چلتے اپنے آفس میں واپس چلا گیا، جبکہ وہ اور جویریہ حال بانٹتی رہی تھی۔ گلٹ بہت بری چیز ہے۔ یہ انسان کی عزت نفس کو اتنا متاثر کرتی ہے کہ اگلے انسان کے ساتھ ہونے والے ہر قدرتی حادثے کا ذمہ دار انسان خود کو سمجھنے لگتا ہے۔ اس اگلے کی زندگی میں جو کچھ بھی برا ہو رہا ہے اسے لگتا ہے اس کی وجہ وہ خود ہے۔ یہی کچھ شہریار کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے دل پر کوئی منوٹنوں کا بوجھ ہے، اور بوجھ بھی وہ جو اس کے اپنے گناہوں کا نہیں بلکہ اس کی ماں کے جذباتی رد عمل کا ہے۔ اسی گھٹن سے بچنے کی خاطر ہی تو وہ گلشن کا سامنا کرنے سے ڈر رہا تھا، کسی بہتر وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ جب اس کو حقیقت سے روشناس کروا دے گا، تب تک وہ سکون سے اپنا خواب پورا کرے۔ کم از کم اتنا تو وہ کر سکتا تھا کہ جس لڑکی کی ساری عمر اس کے خاندان نے تباہ کر دی، اسے صرف ایک خوشی دے سکے جس کی وہ حقدار بھی ہے۔ بہت بار اس نے اسے فیور دینے کی ٹھانی تھی، لیکن وہ ایسا موقع آنے ہی نہیں دیتی تھی۔ اس لڑکی میں اپنا آپ منوانے کی جو لگن تھی وہ اسے ہر میدان میں منواتی آئی تھی۔ جب بھی شہریار کو لگتا کہ گلشن کو اس کی مدد درکار ہے، وہ گراؤنڈ کے کناروں تک آ کر اسے دیکھتا تھا، اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا، اسے ہمت دلاتا تھا، اور آج وہ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بہت الجھ چکا تھا۔ اسے پھر سے اس جگہ جانے کی ضرورت محسوس ہوئی جہاں وہ اکثر اس حالت میں جایا کرتا تھا۔ نم آلود ہواؤں کا راج تھا اور آسماں بلا وجہ ہی آج بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن بارش کی امید پھر بھی کسی کو نہیں تھی۔ وہ پیسی نہج پر چلتا ہوا مغرب کی نماز ادا کرنے مسجد میں داخل ہو گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو لرزتے ہاتھوں میں جان محسوس نہیں ہوئی، اور اس نے ہمیشہ کی طرح ہاتھ گرا دیے اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ اب کئی ساعتیں ایسے ہی گزرنی تھی، اور مسجد میں اس کے ساتھ نماز ادا کرنے والوں کو یہ معلوم تھا، اس لیے کسی نے بھی اسے اٹھایا نہیں تھا۔ وہ اسی حالت میں پڑا گھٹی ہوئی آواز میں آہوزاریاں کرتا رہا۔ اپنے رب کے سامنے جھک کر ہی اس کے دل کو سکون حاصل ہوتا تھا۔ آج تک اپنی ماں کے کیے کی سزا وہ بھگت رہا تھا، کچھ نہ کر کے بھی، بے گناہ ہو کر بھی، کی محرومیوں اور کئی پچھتاووں کے بوجھ تلے دب کر اس کی اپنی شخصیت نہ جانے کتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ باہر سے پرکشش اور باوقار نظر آنے والا شخص اندر سے ایک بڑا بچہ ہی تھا، جو عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہے کہ موت کی راہ تکتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کے شر سے بھی ڈرتا رہتا ہے۔ زندگی نے اسے سب کچھ دیا تھا سوائے سکون کے، اور اس موڑ پر پہنچ کر اس نے بہت بار سوچا تھا کہ ماں اگر اس بیماری میں مبتلا نہ ہوتی، وہ لوگ بھی ایک نارمل زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن اس سے بھی شاید فرق نہ پڑتا۔ اگر وہ ایک غلطی نہ کرتی تو شاید آج اس پچھتاوے کے عذاب میں نہ مبتلا ہوتی، کیونکہ پچھتاوا تو دیمک کی طرح ہوتا ہے۔ اس سے بڑی اور اذیت ناک بیماری بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ کرب سے آنکھیں میچ کر سجدے سے اٹھا تھا۔ اب کچھ حالت بہتر تھی، سو خود کو سنبھال کر واپس دنیا کے سامنے اپنی حقیقت کو چھپا کر پیش ہونے نکل پڑا۔ پورے 10 دن بعد وہ پھر اسی حالت میں اسی گراؤنڈ میں موجود تھی، لیکن آج اصول بھی مختلف تھے اور فاصلہ بھی زیادہ تھا۔ ٹریک بھی طویل تھا، یعنی آج واقعی کچھ مشکل کا سامنا ہو سکتا تھا۔ اس نے گہری سانس بھر کر شاہ نواز کی جانب دیکھا تھا، جو دور سے چلتا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ ہاتھ میں سینڈوچ اور جوس تھا۔ یہ لو، جوس پی لو اور کچھ کھا پی لو، میراتھن شروع ہونے میں وقت ہے، تب تک سکون کرو۔ اس نے مسکرا کر اس کے ہاتھوں سے سامان لے لیا اور 7 بڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی، ساتھ ہی وہ بھی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے کھاتے پیتے سامنے گراؤنڈ میں چلتی تیاریوں کو دیکھتی رہی، پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ مجھے واقعی باہر سے ڈر نہیں لگتا شاہ نواز، مجھے اس بات کی خوشی ہمیشہ رہے گی کہ میں نے اپنے خوابوں پر کمپرومائز نہیں کیا۔ وہ اب حد درجہ مطمئن لگ رہی تھی۔ کھانے نے اس کو تقویت دی تھی۔ ڈر محسوس کرنے پر اس نے جیسے شاہ نواز کو بھی تسلی دی تھی، جانتا ہوں اور دیکھنا تم اب کبھی نہیں ہارو گی۔ وہ ایسے یقین سے بولا تھا کہ گلشن کو بھی حیرت ہوئی۔ تم اتنے شور کیسے ہوتے ہو؟ پچھلی دفعہ بھی اس نے جس یقین سے کہا تھا، گلشن کے کانوں میں اس کے الفاظ گونجتے رہے تھے۔
کیونکہ انسان کے ڈر ہی اکثر اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ڈر مر جائیں تو پھر انسان کو کوئی بھی چیز اس کی منزل حاصل کرنے سے روک نہیں سکتی۔ وہ اس کی حیرت زدہ آنکھیں کر دھیمے سے مسکرایا، تو یعنی یہ ہار کا ڈر ہی ہوتا ہے جو انسان کو جیتنے نہیں دیتا؟ ہاں بالکل، یہ ہار کا ڈر ہی ہوتا ہے جو انسان کی ول پاور کو کمزور کر دیتا ہے، اس کی ایگو پر اٹیک کرتا ہے اور اسے کمزور اور مظلوم بنا دیتا ہے۔ جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، بہادر اور سمجھدار انسان کو دماغ سے نوازا ہے کہ وہ سوچے اور اپنی صورتحال کو دماغ کے استعمال سے مزید مشکل یا آسان بنا دے۔ The choice is ours۔ وہ بولتا اتنا اچھا کیوں لگتا تھا اور پھر کتنی پرتاثیر باتیں کرتا تھا کہ سننے والا پلک جھپکنا بھی بھول جائے۔ اس نے سوچا تھا، تم بہت اچھے انسان ہو شاہ نواز، میں ہمیشہ تمہیں غلط سمجھتی آئی ہوں، آئی ایم سوری۔ اس کے حد سے زیادہ مثبت رویے پر وہ ایک لمحے کو پھر سے کسی خوش فہمی کا شکار ہونے ہی والا تھا کہ اچانک اسے یاد آیا کہ ایک مرتبہ پہلے بھی اس کے بھروسے کو پوری طرح ٹھیس پہنچائی گئی ہے۔ گلشن کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن محبت کے معاملے میں اب وہ اس پر بھروسہ کرتے ہوئے ڈر رہا تھا، اور یہ ڈر اب کبھی ختم ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی وہ نہیں جانتا تھا۔ کبھی دل کرتا تھا کہ چیخ کر شکوہ کر دی کہ آخر اس کی محبت، خلوص اور سچائی میں ایسی کیا کمی ہے کہ گلشن نے صرف اور صرف اسے استعمال کرنے کے حوالے سے ہی اس کے بارے میں سوچا، لیکن پھر خود پر قابو پا کر وہ خود کی سرزش کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ اب اس کے دل میں محبت تو تھی، لیکن بھروسہ کہیں ڈگمگا گیا تھا۔ اس صبح بھی اس کی نظروں کے سامنے اس کی محبت کا یقین جیتتا ہوا اور امر ہوتا ہوا دکھائی دیا، اور اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ گلشن کتنے ہی زخم کھانے کے بعد بالآخر فائنلسٹ بن چکی تھی۔ اگلے 5 دنوں میں گلشن کی تقدیر کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ وہ جب گھر آئی تو تایا تائی سے مبارک وصول کرنے کے بعد پہلا خیال اسے رحیلہ کا ہی آیا تھا۔ جب سے منگنی ٹوٹی تھی وہ گھر نہیں آئی تھی، جب بھی جاتی تھی وہ خود ہی جاتی تھی، لیکن رحیلہ کی تو جیسے دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی منگنی ٹوٹنے سے صرف سکون ہی سکون ہوگا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ محلے والے اس کا اور اس کے گھر والوں کا جینا حرام کر دیں گے۔ زرد چہرہ اور بخار میں سلگتے جسم کے ساتھ وہ اپنے بستر پر بے سود لیٹی ہوئی تھی، تب ہی گلشن وہاں پہنچی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھتے ہی اس کے چہرے کی خوشی کہیں غائب ہو گئی۔ رحیلہ میری پیاری، وہ ڈر کے اس کی جانب لپکی تھی۔ ٹھیک ہوں، بس بخار ہو گیا تھوڑا سا، وہ غنودگی میں بڑبڑائی۔ یا اللہ، اتنا تیز بخار ہے تمہیں، دوائی نہیں لی کیا؟ ڈاکٹر کو دکھایا؟ سوال اتنے تھے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی پہلے کون سا پوچھے۔ ہاں ابھی لائی ہوں اسے ڈاکٹر کو دکھا کر، وہ یہی کہہ رہا ہے ہڈیوں میں بخار گھس گیا ہے، دوائی دی ہے، کچھ وقت لگے گا، ٹھیک ہو جائے گی۔ پیچھے سے رحیلہ کی اماں نے اسے تسلی دی تھی۔ خالہ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں تو اسے یہاں یہ بتانے آئی تھی کہ میں جیت گئی ہوں، فائنل میں پہنچ گئی ہوں۔ وہ اپنے بہترین دوست کو اس حالت میں دیکھ کر بکھر گئی تھی، اپنے اندر ایک عجیب سا گلٹ محسوس کرنے لگی تھی۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو اتنی بڑی خوشی کی خبر ہے، ابھی اٹھ بیٹھے گی تیری خوشی کے لیے، تو یہ پاگل ہے۔ وہ مسکرا کر نم آنکھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، سچی تو جیت آئی گل؟ رحیلہ نے ہولے سے بوجھل پلکوں کو اٹھایا تھا۔ ہاں میں جیت آئی ہوں رحیلہ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، سب کچھ۔ میں یہاں اس مقام پر تمہاری وجہ سے ہوں، تم میرے لیے کیا ہو میں تمہیں کبھی نہیں بتا سکوں گی، بیان نہیں کر سکوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے کہتے ہوئے رو دی تھی، تم میرے بیٹے اس کے حق میں دعا کر، اللہ اس کا نصیب اچھا کرے۔ ان لوگوں نے تو میری جان کھا لی ہے، میں کیسے ان لوگوں کا سامنا کروں، کیا جواب دوں؟ رحیلہ کی والدہ کی آواز میں جو دکھ چھپا تھا وہ گلشن کو اندر سے توڑ گیا تھا۔ اللہ تمہیں اتنی خوشیاں دے گا رحیلہ کہ تم حیران رہ جاؤ گی، وہ ضرور سنے گا ہماری دعائیں۔ تم بس ٹھیک ہو جاؤ جلدی سے، مجھے میری دوست واپس چاہیے، اور ویسے ہی بہادر، نڈر اور ہمیشہ خوش رہنے والی۔ رحیلہ نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کو تسلی دی تھی۔ اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت تھا، ان دعاؤں کی قبولیت کا جو گلشن نے رحیلہ کے حق میں مانگی تھی اور جو رحیلہ نے گلشن کے حق میں۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ اس کی زندگی کا وہ خواب جو اس نے بہت کم عمرے میں بنا تھا، حقیقت بن کر اس کے سامنے مجسم کھڑا تھا۔ دھندلے منظروں میں اس نے ہزاروں آنکھوں میں اپنے لیے ستائش، رشک اور محبت دیکھی تھی۔ انہی میں کچھ آنکھیں سے حیرت زدہ سی لگیں جو بس اسی کے وجود پر ساکت تھی، اور وہ نگاہیں کسی اور کی نہیں، شہریار خان کی تھی۔ وہ سن کھڑا اس کے پسینے سے شرابور جسم کو زمین بوس ہوتا دیکھ رہا تھا۔ بہت لوگوں نے اسے سنبھالنے کے لیے اس کی جانب لپک رہے تھے، لیکن وہ وہی نمک کا مجسمہ بن کر رہ گیا تھا۔ اس کے برابر میں ویل چیئر پر بیٹھی اس کی ماں بھی پرستائش نگاہوں سے جیتنے والی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ تالیوں کی گونج میں ایک اعلان ہوا تھا، اور بہت ہی شاندار انداز سے دوڑتے ہوئے کراچی کے گلشن جاوید نے یہ میراتھن جیت لی ہے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں گلشن جاوید۔ شاہ نواز اور رحیلہ دوڑتے ہوئے میدان کے وسط میں پہنچے تھے جہاں وہ بے سود پڑی تھی۔ اتنے میں میڈیکل سٹاف نے اسے فرسٹ ایڈ دی تھی تاکہ وہ ایوارڈ سرمنی میں شرکت کرنے کے قابل ہو جائے، مگر ویل چیئر پر موجود ایک بوڑھا وجود اس نام پر کانپا تھا۔ ایک لمحے کو انہیں امید بھری آنکھوں سے زمین بوس اس نازک وجود کو دیکھا تھا۔ اس جہاں میں صرف ایک گلشن جاوید نہیں ہے سلطانہ، وہ خود ہی خود کی سرزنش کرتی وہ کمپوز ہوئی تھی۔
گلشن، ہائے ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا؟ تائی کی فکر مند آواز پر اس نے بوجھل پلکیں اٹھائی تھی۔ ایک قطار میں کھڑے اس کے اپنوں کے چہروں پر خوشی، فکر، تمانت سب تھا۔ وہ کمزور پڑتے جسم میں ہمت مجتمع کرتے اٹھنے لگی تو اچانک ہی شہریار اور شاہ نواز اس کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ شاہ نواز کو آگے بڑھتا دیکھ شہریار نے اپنے قدم روک لیے تھے، مگر شاہ نواز نے آج بہت دفعہ اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ شہریار ضرورت سے زیادہ گلشن کے لیے فکر مند دکھائی دیتا تھا، اور دوسری جانب شہریار اچانک کیوں سے اچھا لگا تھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے جس نے پہل کی تھی گلشن کی فکر کرنے میں۔ کچھ لمحے پہلے ہی گلشن نے ایک مارکر سر کیا تھا، ایک میدان مار لیا تھا۔ وہ جیت چکی تھی، زندگی، خواب اور اپنوں کی محبتیں وہ سب جیت چکی تھی۔ شہریار کے دل میں ایک حسرت، ایک ہوک اٹھی تھی۔ اس نے وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں گلشن کے لیے ستائش، محبت اور عزت دیکھی تھی، اور گلشن کی آنکھوں میں اطمینان دیکھا تھا۔ اسے رشک آیا تھا۔ کیا گلشن کو واقعی شاہ نواز سے محبت ہو گئی ہے یا یہ وقتی اٹریکشن ہے؟ شاہ نواز نے اپنی ماں سے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا؟ یہ راز جاننے کے لیے جڑے رہیں کتاب ایرا کے ساتھ، اور کتاب ایرا جیسے خوبصورت پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے دیں۔ آپ آگے کون سا ناول سننا چاہتے ہیں؟